بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وکان من الکافرین اور ہو گیا وہ کافروں میں سے دوہرا لیں وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو فسجدوا بس انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور اس نے تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہو گیا وہ کافروں میں سے وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس کے اوپر طا ہے جو وقف مطلق کی علامت ہے کہ یہاں پہ رک جائیں بہتر ہے ابا واستکبر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا واستکبر کے اوپر ایک علامت ہے قاف کی اور ایک علامت ہے زا کی تو یہاں پہ رکنا زیادہ بہتر نہیں قاف علامت ہوتی ہے قیل علیہ الوقف کہا گیا ہے کہ یہاں پہ وقف ہے کہنے والا پتہ نہیں کون ہے یعنی بات کمزور ہے یہاں پہ وقف جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں اور زا یہ بھی وقف مجوز کی علامت ہے کہ یہاں پہ بڑی ضرورت ہے تو پھر وقف جائز ہے ورنہ آگے ملا کے پڑھیں تو بہتر ہے وکانا اور ہو گیا وہ من الکافرین کافروں میں سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ یہاں پہ ایک اور برتری کی طرف اشارہ ہے ایک اور فضیلت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے ایک ہی آیت میں تقریباً وہ پورا واقعہ سمیٹ دیا گیا فرمایا کہ جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے فرشتوں کے متعلق ہم نے آگے تفصیل بیان کی تھی کافی لمبی چوڑی تو یہاں پہ کن فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا اس سے مراد تمام فرشتے ہیں فرشتوں میں بھی فضیلت درجات ہیں جیسا کہ تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں حضرت جبریل علیہ السلام پھر ملأ الاعلیٰ جو عرش کے قریب فرشتے ہیں پھر ان سے کم تر پھر ان سے کم تر پھر ان سے کم تر پھر وہ ساتویں آسمان والے پھر چھٹے پھر پانچویں پھر زمین والے فرشتے اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے نا بارش ہر قطرے کو ایک فرشتہ لے کر آتا ہے ہر قطرے کو حتیٰ کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے حتیٰ کہ جب کوئی شکاری مچھلی کا شکار کرتا ہے نا جال پھینکتا ہے پانی میں دریا میں سمندر میں تو اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جو باقاعدہ مچھلی کو جا کے کہتا ہے تو اس طرف چل
اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے. مچھلی شکار کے لیے جاتی ہے، جال میں پکڑی جاتی ہے. جس کی ابھی نہیں لکھا ہوا، شکار ہونا نہیں لکھا ہوا، اس میں بھی فرشتہ وہاں پہ جاتا ہے اور پھر اس مچھلی کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو یہاں سے نکل. تو معنی یہ ہے ہر مخلوق کے ساتھ ہر جگہ ہر طرف یہ فرشتے بہت زیادہ تعداد میں. تو جو فضیلت والے فرشتے ہیں یا کم عہدے والے فرشتے ہیں ان کو مالا الاسفل کہتے ہیں، زمینی فرشتے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، تمام فرشتوں کو، کہ اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. سجدہ بھی یاد رہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ عبادت ہے، ایک سجدہ تعظیمی عظمت کا، شان کا. جو سجدہ عبادت ہے وہ پہلے دن سے ہی شرک ہے، آج بھی شرک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. سجدہ تعظیمی عظمت کا سجدہ وہ پہلی امتوں میں جائز تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا تھا، لیکن ہماری شریعت میں وہ بھی حرام ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کنت آمرا لأن يسجد، اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے حامدوں کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے علاوہ اب کوئی بھی کسی کو سجدہ کر سکتا نہیں. وہ نہ کسی قبر کو کر سکتا ہے، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی انسان کو. نہ سجدہ عبادت ہو سکتا ہے، نہ سجدہ تعظیمی ہو سکتا ہے، سب حرام ہے. تو اس وقت تعظیمی سجدہ، عظمت کا سجدہ جو تھا وہ جائز تھا. آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم دیا فرشتوں سے، پہلی برتری تھی علم کی، اب دوسری برتری دیکھ لیں. فرمایا اسجدوا لآدم، تم سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. فسجدوا، تو جو آسمانوں والے زمین والے جتنے فرشتے تھے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس. کون تھا؟ ابلیس فرشتہ تھا؟ نہیں، وہ جن تھا. کان من الجن، قرآن مجید میں ہے ابلیس جن تھا. تو اللہ نے تو یہاں پہ فرشتوں کو حکم دیا ہے، جنوں کو تو حکم دیا ہی نہیں ہے سجدے کا. تو ابلیس سجدہ کرتا ہی کیوں؟ اللہ نے حکم کس کو دیا ہے؟ فرشتوں کو دیا ہے. فرشتوں کو حکم دیا ہے سجدے کا، جنوں کو تو سجدے کا حکم ہی نہیں دیا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جنوں کے سجدے کا حکم کا ذکر نہیں، 8ویں پارے میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اس چیز نے تجھے منع کیا ہے جب میں نے تمہیں حکم دیا ہے سجدہ کرنے کا. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے اس وقت جو فرشتوں کے ساتھ جن تھے یا یہ جو ابلیس تھا موجود تھا اسے بھی حکم دیا تھا سجدے کا. صرف فرشتوں کو حکم نہیں دیا تھا بلکہ جو ان کے ساتھ موجود تھا یہ جن، اسے بھی سجدے کا حکم دیا تھا. فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا. یہاں پہ ایک اور سوال ہے، ابلیس فرشتوں کے ساتھ رہتا کیوں تھا؟ ان کے ساتھ موجود کیوں تھا؟ حالانکہ ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں کہ جب زمین کی خلافت ملنے لگی تھی، اس زمین پہ جنات جو تھے ان کی حکومت تھی اور وہ فساد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کے ان کو بھینڈی لگوائی اور ان کو سمندروں کی طرف، پہاڑوں کی طرف بھگا دیا. جنات تو بھاگ گئے تھے، یہ فرشتوں کے ساتھ کہاں تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت فساد نہیں کرتا تھا، اس وقت شرارتیں نہیں کرتا تھا، بلکہ اللہ اللہ کرتا رہتا، عبادت کرتا رہتا، جس کی وجہ سے یہ زمین کے جنوں کے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. شروع میں ہم نے
اس رکوع کے شروع میں ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، یہ 3 مخلوقات ہیں ذوی العقول عقل والی، ایک انسان، ایک فرشتے اور ایک جن۔ انسانوں کو اللہ نے گارے سے پیدا کیا، مٹی سے، جنوں کو اللہ نے آگ سے ایک دقیق چیز سے پیدا کیا، فرشتوں کو بھی اللہ نے نور سے ایک دقیق چیز سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، کتنی مخلوقات ہیں؟ 3 ہیں۔ اچھا، ایک فرشتے، ایک جن، ایک انسان۔ فرشتوں کے پاس صرف عبادت ہی عبادت ہے، صرف عبادت ہی عبادت ہے، نافرمانی نہیں کر سکتے۔ غائب ہو سکتے ہیں، دقیق چیز ہے، اڑ سکتے ہیں، ان کے پاس پر بھی موجود ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو سارے فرشتے پھڑپھڑانا شروع کر دیتے ہیں، بعضوں کے 2 پر ہیں، بعضوں کے 4 ہیں، بعضوں کے 8 ہیں، حتیٰ کہ جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل، ان کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا ان کے 600 پر تھے۔ تو یہ فرشتے اڑ سکتے ہیں، غائب ہو سکتے ہیں۔ دوسرے آگے جن جو ہیں ان میں اللہ نے خواہشات بھی رکھی ہیں، وہ فرما برداری بھی کر سکتے ہیں، نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، اڑ بھی سکتے ہیں، غائب بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسرے ہیں انسان، یہ نہ اڑ سکتے ہیں نہ غائب ہو سکتے ہیں، یہ فرما برداری بھی کر سکتے ہیں، اطاعت بھی کر سکتے ہیں۔ ادھر آگے فرشتے، ادھر آگے انسان، درمیان میں کیا رہ گیا؟ جن۔ اب جن جس طرح فرشتے دقیق باریک چیز سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح پیدائش جنوں کی بھی ہے، وہ بھی ایک باریک چیز سے پیدا ہوئے۔ اس اعتبار سے جن جو ہیں وہ فرشتوں کے ساتھ ہیں، اس اعتبار سے جن جو ہیں کس کے ساتھ ہیں؟ فرشتوں کے ساتھ ہیں۔ دوسری چیز کہ انسانوں میں بھی خواہشات ہیں، فرما برداری نافرمانی کر سکتے ہیں، جنوں میں بھی خواہشات ہیں، فرما برداری نافرمانی کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے کہ جو جن ہیں یہ کن کے ساتھ ہیں؟ انسانوں کے ساتھ ہیں۔ بھئی بات کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ایک اعتبار سے فرشتوں کے ساتھ، ایک اعتبار سے انسانوں کے ساتھ۔ اگر کوئی جن بہت زیادہ فرما برداری کرے، بہت زیادہ اطاعت کرے تو یقیناً وہ اب فرشتوں کے ساتھ۔ اس نے بھی یہی کام کیا تھا کہ فرما برداری، ذکر و اذکار، تسبیحات کرتا رہتا تھا، فساد نہیں کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھگایا تو اس کو نہیں بھگایا تھا، یہ رہتا تھا کن کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ۔ اب اس کے دل میں ایک خواہش تھی کہ باقی کو تو اللہ نے بھگا دی ہے، لگتا ہے کہ اب جو زمین کی خلافت ہے، جو دراٹ ہے، وہ کس کو ملے گی؟ مجھے ہی ملے گی۔ اب اللہ نے کہہ دیا بھئی زمین کا خلیفہ انسانوں کو بنائیں گے۔ اب اس کے دل میں بھی خواہشات تو تھی، بھئی یہ چودر مہینوں میں نہیں سی ادھر ٹوٹ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، آدم کو۔ اب اگر یہ سجدہ کر لیتا تو اس کے ذہن کے مطابق سب کچھ جاتا تھا، چودر جاتی تھی۔ ابا واستکبرا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ وجہ بھی سمجھ آ گئی ہے کیوں رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ۔ اس کا نام حارث تھا، بعضوں نے لکھا ہے اس کا نام عزازیل تھا۔ کیا نام تھا؟ عزازیل۔ ہے کیا تھا یہ؟ جن۔ ابلیس کیسے بنا؟ ابلسا یبلسو کا معنی ہوتا ہے مایوس ہونا۔ کیا معنی ہے؟ مایوس ہونا۔ اس دن جب اس نے سجدے سے انکار کیا، اللہ نے اس پہ لعنت ڈال دی، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور یہ مایوس ہو گیا۔ اس دن یہ ابلیس بن گیا۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ بھئی اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو گیا وہ ابلیس بن گیا، کیونکہ ابلس یبلس کا معنی ہی مایوس ہونا ہے۔ بھئی جس کا اللہ ہے اسے ضرورت ہی کیا ہے مایوس ہونے کی؟ جس کا اللہ پر یقین ہے یا جس کے پاس اللہ ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہی کیوں نہ آ جائے نقصان پہنچانے کے لیے، جس کے پاس اللہ ہے اسے ضرورت ہی کیا ہے مایوس ہونے کی؟ لیکن یہ مایوس ہو گیا۔
اس دن، کیونکہ یہ لعنتی قرار دے دیا گیا تھا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ کیا کیا؟ تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور ہو گیا کن میں سے؟ کافروں میں سے۔ یہاں پہ ایک سبق نوٹ کر لیں۔ سبق یہ ہے، اللہ نے فرشتوں سے بھی کہا جھک جاؤ اور جن سے بھی کہا جھک جاؤ، آدم علیہ السلام کے آگے۔ فرشتوں سے بھی کہا جھک جاؤ، آدم علیہ السلام سے بھی، جن سے بھی کہا جھک جاؤ آدم علیہ السلام کے آگے۔ جو جھک گئے ان کا کیا گیا؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ اللہ کے حکم کے آگے جنہوں نے سر کو جھکا لیا، میں پوچھتا ہوں ان کا کیا گیا؟ کچھ گیا؟ نہیں گیا، بلکہ وہ مقربون ہیں، وہ عزت والے ہیں، وہ کرامن ہیں، وہ اللہ کے ہاں بڑی شان والے بن گئے۔ اب اسے بھی کہا جھک جاؤ، یہ بڑا توجہ سے سننے والا سبق ہے۔ اسے بھی کہا جھک جاؤ، اس نے کہا اگر میں جھک گیا میری تو چوتر جاتی ہے، اگر میں جھک گیا میری تو، حضرت یہ چودراہٹ کے رولے نئے نہیں ہیں، یہ چودراہٹ کے رولے یہ پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر میں جھک گیا میری چودراہٹ جاتی ہے، یہ نہیں جھکا۔ اللہ اکبر، چودراہٹ تو اب گئی ہے، نہیں جھکا، ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے جو بھی شخص اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے حکم کے آگے عاجزی اختیار کر لے، جھک لے، اللہ کریم اسے ضرور بے ضرور بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے حکم کے آگے اکڑا رہتا ہے کہ میری تو چوتر جاتی ہے، میری ناک نہیں رہتی، یقیناً اس کی چوتر بھی جائے گی اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، قیامت کے دن مجرم کہیں گے ہمیں فائدہ نہیں دیا دو چیزوں نے، کس نے؟ نہ ہمارا مال کام آیا، ہلک عنی سلطانیہ، ہمیں ہلاک کر دیا کس نے؟ ہماری سلطانی نے۔ سلطانی کسے کہتے ہیں؟ کوئی بڑا بادشاہ ہو اسے سلطانی نہیں کہتے، بلکہ جس شخص کے دل میں بڑا بننے کی خواہش ہو اسے بھی سلطان کہتے ہیں۔ وہ چاہے ریڑھی والا کیوں نہ ہو، وہ چاہے کوڑا اٹھانے والا کیوں نہ ہو، جس کے دل میں یہ بڑا ہونے کی خواہش ہے نا کہ میں بڑا ہوں، بڑا، وہ بھی سلطان ہے۔ قیامت کے دن یہ سلطانیاں کام نہیں آئیں گی۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ بلکہ تکبر تو اللہ کو اتنا برا لگتا ہے، لوگوں کے لیے، اپنے لیے پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر تو میری چادر ہے۔ من نازعنی منہما، جس نے یہ چادر مجھ سے کھینچنے کی کوشش کی، الہمتہ فی النار، اسے میں اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کو تکبر اتنا برا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں جا کے سزا ملے گی نا، لیکن جو متکبر ہیں اللہ کو اتنا غصہ ہے ان کی سزا جہنم سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ ابھی میدان محشر میں لوگ کھڑے ہیں، ایک آگ نکلے گی جہنم سے، آگ جو گردن کی شکل میں ہوگی اور کہے گی کلفت یخرج عنق من النار، جہنم سے ایک آگ گردن کی شکل میں نکلے گی، کہے گی کلفت بثلاث، اللہ نے مجھے 3 بندوں پہ مقرر کیا ہے۔ کن پہ؟ فرمایا بکل جبار عنید، ہر سرکش متکبر پہ۔ آج میں ان کو سزا دوں گی جہنم میں جانے سے پہلے ہی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو غصہ ہی اتنا ہے کہ ان لوگوں کا جو عذاب ہے جہنم میں جانے سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا۔ 3 بندے، دوسرا بندہ وہ وَبِكُلِّ مَنْ جَعْلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، وَبِالْمُصَوِّرِينَ، اور جو تصویریں صورتیں بنانے والے ہیں، فرمایا ان تینوں کا عذاب جہنم میں جانے سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا تھا؟ تکبر کیا، ابا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، واستکبر، اور
تکبر کہتے کسے ہیں؟ تکبر کہتے کسے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے آپ کے پاس کوئی حق کی بات پہنچی انکار کر دیا. تکبر کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی حق کی بات پہنچی اس کا انکار کر دیا. یہ ہے تکبر. ہم نے پتہ نہیں کیا تعریفیں سمجھی ہوئی ہیں تکبر کی. تکبر کی پہلی تعریف یہ ہے حق کا انکار کر دینا. بھئی میں مانتا ہوں بات درست ہے, عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور بس یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, کریں گے اب یہ کریں گے. بھئی گل تھوڑی ٹھیک ہے لیکن مننا نہیں. بھئی حق پہنچ گیا اب ماننا تو پہ لازم ہو گیا. تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس, حق کا انکار کر دینا. بھئی میں نہیں مانتا حق کو, جو مرضی ہو جائے. اور لوگوں کو حقیر جاننا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں تکبر بڑے ہوتے ہیں. خطرناک ترین جو تکبر ہے نا وہ عبادت کا تکبر ہے. یہ مت کرنا. پتہ کیا ہماری حالت ہوتی ہے؟ ایک تو ہم نے کل بھی بتایا تھا نا کہ ہم 4 نفل زیادہ پڑھ لیں تو ہم مولوی کو ہلکا سمجھنے لگ پڑتے ہیں. دوسرا, ہم نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں نا تو لوگوں کو دیکھتے ہیں اس نے نماز نہیں پڑھی اور سمجھتے ہیں ہم زیادہ فضیلت والے ہیں. یہ کلیئر ہے, فارغ ہے. ایسا ہی ہے؟ بولتے نہیں بھائی, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. یہ بہت بڑا تکبر ہے. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. بھئی ہم نے نماز پڑھی ہے, اللہ کی توفیق کے ساتھ اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرو. اس نے نہیں پڑھی اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو, اسے تبلیغ کرو. تکبر مت کرو. سب سے بڑا خطرناک ترین جو تکبر ہے وہ نیکی کا تکبر ہے کہ میں نے یہ اچھا کام کیا فلاں نے نہیں کیا لہذا میں بہتر ہوں وہ بہتر نہیں ہے. بھئی اگر تم نے کر لیا ہے تو نیکی تو تمہیں آج ہی سکھاتی ہے اور اللہ کے آگے جھکو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو. یہ تکبر تو شیطان نے کیا تھا کہ عبادتیں میری ہیں. آدم تو ابھی پیدا ہو رہا ہے, وہی بندگی تو میں کرتا رہا ہوں, وظیفے میں نے زیادہ کیے ہیں, تسبیحاں میں نے پڑھی ہیں زیادہ, سجدہ آدم کو کروں. ابا, اس نے انکار کر دیا. واستکبر, اور تکبر کیا. کیوں؟ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اس کو مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے, میں افضل ہوں, میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ, میں افضل ہوں. بات وہی کرسی کی چتراہٹ کی. تو جب اس نے اللہ کے حکم کے آگے یہ غلط طویلیں شروع کی, قیاس کرنا شروع کیا. یہ قیاس بھی اسی نے کیا. آگ کہتا ہے آگ کا کام ہے اوپر جانا, مٹی کا کام ہے نیچے آنا, لہذا اس کا کام بنتا مجھے سجدہ کرے, میرا کام تو نہیں بنتا. تو الٹی سیدھی طویلیں. ہم قیاس کے منکر نہیں ہیں, یہ یاد رکھنا. ہم شرعی قیاس کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے آگے قیاس کرنا یہ شیطان کا کام ہے. ہمارا کام اس نے قیاس کیا تھا, اس نے قیاس کیا تھا. بھئی میرا کام ہے اونچا جانا, اس کا کام ہے نیچا آنا. حالانکہ یہ بات بھی یاد رہے, اس پہ بہت زیادہ مفسرین نے بحث کی ہے کہ مٹی افضل ہے یا آگ افضل ہے. مٹی ہی افضل ہے, اور جس کو اللہ سجدہ کروا رہے ہیں یقیناً وہی چیز افضل ہوگی, یہ یاد رکھنا ہے. لیکن اس نے پھر بھی اللہ کے حکم کے آگے قیاس کیا تھا, غلط طویلیں کی تھی. اور پھر کیا ہوا؟ وہ اتنا مقرب تھا, فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, آج وہاں سے لعنت پڑی ہے, فرشتوں سے نکل کے اسفل سافلین اور ذلیل و خواروں میں چلا گیا اور کافروں میں چلا گیا. یہاں پہ یہ بھی سبق ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا سجدے کا, ایک سجدے کا انکار کیا تھا عزازیل نے, حارس نے, تو وہ ابلیس بن گیا. او پیارو, اللہ نے آپ کو بھی 5 وقت نماز کا حکم دیا, کتنے سجدوں کا حکم دیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں, ذرا سوچیں ان کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے, اور اللہ ہمیں ریاکاری سے, تکبر سے, دکھلاوے سے, ان خباثتوں سے, ان خبائث چیزوں سے محفوظ فرمائے. وَإِذْ قُلْنَا, اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں سے, اسجدوا, تم سجدہ کرو, لِآدَمَ, آدم علیہ السلام کو, فَسَجَدُوا, یہ بھی یاد رہے کہ یہ صرف
ایک مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کیا تھا. لوگ سمجھتے ہیں صرف مٹی کے پتلے کو. قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے. فنفخت فیہ من روحی. اللہ نے جب پہلے مٹی کا پتلا پیدا کیا نا، یہ تفسیری روایتوں میں ہے، تفسیری روایتوں میں، چاہے مجھے کہہ دیں جی انہوں سید اس لے کیا ہو، یہ تفسیری روایتوں کی میں بات کر رہا ہوں. 40 سال تک وہ پتلا اللہ نے بنائے رکھا. جب یہ ابلیس دیکھتا تھا نا تو کہتا ہے یہ اللہ نے کیا پیدا کر دیا ہے، مٹی کا ایک یہ پتلا سا. کبھی وہ اندر داخل ہوتا، اندر سے دیکھتا، باہر نکل کے دیکھتا یہ کیا چیز ہے. تو قرآن مجید کی آیت ہے فنفخت فیہ من روحی، پھر ہم نے اس میں روح پھونکی اپنی. فقعوا لہ ساجدین، روح پھونکنے کے بعد ہم نے کہا اس کو سجدہ کرو. تو یہ صرف مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کروایا، بلکہ اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی. فرمایا فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس کے یا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان، اور ہو گیا وہ، من الکافرین، کافروں میں سے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.